بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. کہ انسان کی زندگی کے اندر مرد اور عورت بحیثیت بیوی اور شوہر دو ایسے پہیے ہیں کہ جب دونوں اپنا توازن قائم رکھیں گے تو یہ گاڑی سلامتی کے ساتھ منزل کی طرف چلتی ہے. دونوں میں سے جب کوئی ایک بھی اپنا توازن برقرار رکھنے سے ناکام ہو جاتا ہے، اپنا توازن کھو دیتا ہے، تو پھر وہ گاڑی زندگی کی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈگمگاتی ہے. اب اس میں بھی ایک اور معاملہ ہے کہ مرد ہے یا عورت، وہ ہر ایک اپنے حقوق کا دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں، اس کو چاہیے کہ میرے حقوق پورے کرے. مرد ہے تو وہ عورت سے یہی مطالبہ رکھتا ہے، عورت ہے تو وہ مرد سے یہی مطالبہ رکھتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ میرے حقوق پورے کرے. جبکہ نظر دونوں کی اپنے اپنے فرائض پر ہونی چاہیے. مرد کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ پر کیا چیزیں فرض ہیں عورت کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، میں اپنے فرائض پورے کروں. عورت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی یہ احساس کرے کہ میرے خاوند کے مجھ پر کیا فرائض ہیں جو میرے ذمے ہیں ادا کرنا، میں ان کو ادا کروں. تو جب ہم حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر فرائض اپنے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ گاڑی جو ہے زندگی کی، میاں اور بیوی کی، یہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی. اس میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، بعض اوقات زیادتی مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بعض اوقات عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے، نادانی دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. بعض نادان ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کسی بات پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس آج کے بعد تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، یا میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن ہے، یا ایسے ہی ہے جیسے میری بیٹی ہے. اب یہ تو وہ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا معاملہ ان کی پریشانی کے لیے بڑھ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس سے میرا نکاح باقی ہے یا ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں زہار. اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المجادلہ کی پہلی آیات کے اندر، جہاں پر حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ پیش ہوا تھا کہ ان کے شوہر اوس نے غصے میں آ کر کسی بات پر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا، اگر کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر جب تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت جب اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو وہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق، اس وقت کے معاشرے کے قانون کے مطابق وہ طلاق سمجھی جاتی تھی کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے. جب خولہ وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر اپنا سارا معاملہ پیش کیا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. صاف ظاہر جب کسی بات کے حکم کے بارے میں واضح قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ پھر معاشرے کے دستور کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو دستور کے مطابق تو تجھے طلاق ہو گئی. حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں، غصے میں انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے، تو اس کا کوئی حل. حضور نے فرمایا کہ وہی ہے جو عام دستور ہے، یعنی طلاق ہو گئی ہے.
وہ بار بار حضور سے یہ بات کرتے رہے، میرے آقا کریم علیہ السلام یہی جواب دیتے رہے. تو ان کے اس بار بار تکرار کی وجہ سے اس صورت کو مجادلہ یعنی جھگڑا بحث کرنے والی صورت کہا جاتا ہے. بالآخر جب حضرت خولہ نے یہ محسوس کیا کہ جو میں چاہ رہی ہوں اس کے مطابق مجھے جواب نہیں مل رہا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی طرف عرض کی کہ اے میرے مالک، میں تجھ سے اپنے معاملے میں رعایت کی طلبگار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے معاملے میں اپنے نبی کی زبان پر اس کے لیے حکم نازل فرما جو میرے حق میں ہو. ابھی وہ یہی دہرا رہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ خولہ چپ ہو جاؤ، کیا تم دیکھ نہیں رہی میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں. وہ خاموش ہو گئی. جب حضور اس وحی کی نزول کی کیفیت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے حضرت اوس حضرت خولہ کے خامن تھے ان کو طلب فرمایا اور ان کو فرما کر طلب انہیں اللہ کے قرآن کا یہ حکم سنایا جو آیات نازل ہوئی تھی. اب ان آیات کی روشنی میں پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کیا بیوی کو ماں یا بہن یا بیٹی یا ایسی رشتہ دار کہہ دینا جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت زندگی میں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو سکتا، ایسی رشتہ دار کہہ دیا تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے. تو یاد رکھیے اگر زہار ہو گیا یعنی بیوی کو ماں بیٹی یا بہن کہہ دیا یا ان کی مثل کہہ دیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح قائم رہتا ہے، نکاح باقی رہتا ہے. اب اگلی بات، اگر نکاح نہیں ٹوٹا ہے، نکاح فسخ نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، تو پھر اس زہار کا اثر کوئی پڑے گا؟ ہاں، اس کا اثر ہے. اور وہ کیا ہے کہ بیوی سے صحبت سے پہلے اللہ کے اس واضح حد کو توڑنے پر ایک سزا مقرر کی گئی ہے. اللہ کی اس حد کو توڑا اس پر واضح سزا مقرر کی گئی ہے. یہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے حضرت خولہ کے متعلق فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے. اس کی بات اللہ نے سن لی، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی معروضات کو پیش کر رہی، بے شک اللہ سننے والا ہے. اگلی آیات میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی بیوی ماں نہیں ہے. اس نے کہہ دیا خامن نے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ زُورًا، اور بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو بیوی کو ماں کہہ رہے ہیں. اللہ نے بیوی کو ماں نہیں بنایا ہے. اب یہ کہ زہار ہو گیا، نکاح تو نہیں ٹوٹا، نکاح تو قائم ہے، مگر قربت سے پہلے صحبت سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پابندی ہے. وہ کیا؟ وہ آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمائی والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، وہ جو زہار کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، ماں کی مثل کہہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنی اس کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہوتے ہیں. لما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، رب نے فرمایا تو پھر اپنی بیوی کو مس کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. یہ پہلا حکم ہے زہار کا کفارہ. یعنی اللہ کی حد تھی کہ بیوی ماں نہیں ہے، مگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو اس نے اللہ کی اس حد کو توڑ دیا. اس حد کو توڑنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹا، کیونکہ بیوی ماں نہیں ہو سکتی، ماں ہوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، مگر اس نے اللہ کی حد کو توڑا. اس حد کو توڑنے پر اسے جرمانہ یا سزا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. فمن لم یجد، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا
فصیام الشہرین متتابعین، تو وہ لگاتار مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ بیوی کے قریب جائے۔ فمن لم یستطیع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کی، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یاد رکھو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ گویا ایک حد تو یہ ہے کہ اللہ نے بیوی کو ماں نہیں بنایا اور اس نے بیوی کو ماں کہہ دیا، یہ حد توڑی۔ دوسری حد یہ ہے کہ اس کو قربت سے پہلے، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے اللہ نے ایک اور حد قائم کر دی، اور وہ حد کیا ہے؟ وہ 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرے، نمبر 2 لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، اور نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حد ہے، جب تک اس حد کو پورا نہ کرو اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگرچہ نکاح قائم ہے، نکاح باقی ہے، زہار ہونے سے، بیوی کو ماں، بہن یا بیٹی کی طرح کہہ لینے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، مگر من قبل ان یتماسا کہہ کے واضح کر دیا کہ قربت نہیں کر سکتے جب تک ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے۔ مسلسل 2 مہینے روزے رکھیں، 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب غلام آزاد کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے زہار، اور یہ ہے زہار کرنے والے کے لیے اللہ کی حد۔ جب تک اس حد کو پورا نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ نکاح تو باقی ہے، مگر اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر زہار ہو جائے، بیوی کو ماں، بہن یا بیٹی کی طرح کہہ لیا گیا، تو پھر کیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد پھر بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے۔ وہ اللہ کی حد پہلے پوری ہوگی، پھر اس کے بعد اس سے صحبت حلال ہوگی۔ نکاح باقی ہے، مگر صحبت اس وقت تک حلال نہیں جب تک اللہ کی اس حد کو پورا نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔